جلسہ ہو گیا کل، آپ نے 22 اگست کو ہی کہہ دیا تھا کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا. کل کا جلسہ ہو گیا. گنڈا پور صاحب کی زبان بڑی سخت تھی جلسے میں، صحافیوں کے لیے بھی، جس پہ صحافیوں نے بڑا شور بھی مچایا ہے، اور حکومت کے لیے تو ڈیفینیٹلی ان کی زبان ہونی تھی، لیکن اداروں کے لیے بھی بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی. یہ تو آپ نے بڑی مزے کی بات کر دی. میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری صحافت میں آپ کو کوئی کلام ہے یا شک ہے کیا کہ اگر میں نے شور نہیں، کیونکہ میں تو ان شور مچانے والوں میں نہیں ہوں. ہاں اچھا، ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ابھی ہے صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ سبھی نے شور مچایا. اچھا، کچھ صحافیوں نے شور مچایا، شاید انہوں نے پرسنل لے لیا ان کے بیانات کو. سیاستدانوں کا اور صحافیوں کا رشتہ کوئی پرسنل نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہیں تو اچھا ہے. اور مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ بھائی صحافی جو ہیں انہیں اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے. ٹھیک، ہم دونوں کا کام، ہم اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں. تو کسی کو جو گلے شکوے ہیں وہ چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں، اس پہ کوئی بہت زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چلیے خیر، کسی نہ کسی درجے میں انہیں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ابھی صاحب جو گنڈا پور صاحب آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، پھر ادارے سے ریلیٹڈ اور لوگوں کے بارے میں انہوں نے کچھ سخت زبان استعمال کی. 22 اگست کے بعد سے ہمیں لگ رہا تھا ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے، لیکن کیا اس طرح کے بیانات سے کوئی مشکل تو نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیے عثما، ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ونڈو کھلی ہے، کوئی گیٹ نہیں کھلے. اچھا، کوئی دروازے نہیں کھلے. ٹھیک، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ یکا یک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ گلے لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری بدگمانیاں ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جو ان بدگمانیوں کو اور ان غلط فہمیوں کو بڑھانے میں اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو حکومت ہے، یعنی ہماری جو موجودہ حکومت ہے، یہ تو پلی ہی، اس کا بیج ہی اس دراڑ میں پھوٹا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. ہمارے اور بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن کی وجہ وہاں پہ موجود ہونے کی صرف یہ ہے کہ ان کی واقفیت کہیں ہے. اچھا، ہمارے وزیر داخلہ ان میں شامل ہیں، محسن نقوی صاحب. اب آپ ذرا خود تصور کیجئے کہ جن لوگوں کے کل مفادات اس لڑائی میں وابستہ ہیں، وہ کیسے صلح ہونے دیں گے؟ تو لہٰذا وہ تو صلح ہو بھی رہی ہو تو کہیں گے نہیں، یہ صلح نہیں ہو رہی، یہ بات چیت نہیں ہو رہی. دیکھیں کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صلح نہیں کی. انہوں نے جو ہاتھ ملایا تھا اس میں 4 انگلیاں تھی، انگوٹھے کو ایسے نہیں دبایا تھا. اچھا، یہ جو گرم جوشی ہے اس میں وہ نظر نہیں آ رہی. یہ تو سارے اعتراضات چلتے رہے، لیکن اب ان اعتراضات کی کوئی بڑی اہمیت نہیں رہی. اس کو ہمیں یہ حقیقت ماننی ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم ہونے میں ٹائم لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کا جو کہنا ہے وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے. اور بعض اوقات جلسے کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں جس میں آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ بھی پولیٹیکل کمیونیکیشن کے آدمی نہیں. ٹھیک ہے، آپ جب ہم دونوں طرف سے، ایک طرف ہے سیاستدان جس نے اتنی سی بات کو بڑھا کے پیش کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے پروفیشنل لوگ جنہوں نے بات کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنا. تو یہ جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے، اس میں لفظ کیسے ہونے چاہیے، فکروں کی ساخت کیا ہونی چاہیے، یہ باقاعدہ علم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوجیوں کو نہ بھی ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے فوجیوں کا کام ہے بندوق چلانا، دشمن کے دانت کھٹے کرنا،